حال ہی میں حسن نصراللہ کی شہادت اسرائیلی جارحیت کی ایک اور مثال ہے۔ لمبی فہرست ہے ان لیڈروں کی، مزاحمتی تحریکیں تھیں فلسطین کی اسرائیل کے خلاف، ان کے لیڈروں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ دہشت گردی ہے، خانہ جنگی ہے، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہی مر رہے ہیں۔ ان سب کا فائدہ یہی ہے کہ دنیا میں امن نہ ہو، یہ جنگ و جدل جاری رہے، لوگ ہتھیار خریدتے رہیں، ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہیں، اور اسی طرح یہ شیطانی کاروبار جو ہے یہ جاری رہے۔ جب تک اس کو نہیں ختم کیا جائے گا، خون کی یہ ہولی تب تک جاری رہے گی۔ حال ہی میں حسن نصراللہ کی شہادت اسرائیلی جارحیت کی ایک اور مثال ہے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں ابھی حال ہی میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی، اور وہ حالانکہ وہ سرکاری مہمان تھے اور سرکاری پروٹوکول پہ تھے، اور اس کے باوجود اسرائیل اس میں کامیاب ہوا۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں اور دیکھیں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے ان لیڈروں کی جن نے اس طرح کی جو تحریکیں تھیں، مزاحمتی تحریکیں تھیں فلسطین کی اسرائیل کے خلاف، ان کے لیڈروں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ٹارگٹ کیا اور شہید کیا۔ تو یہ سلسلہ تو کئی پچھلی دہائیوں سے چل رہا ہے، جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے تب سے یہ اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ایک سال پہلے آپ کو معلوم ہے اکتوبر میں جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد اس میں بہت ہی شدت ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، بہت سے لوگ ملک بدر ہوئے، ان کو گھر چھوڑ کے جانے پڑے، ہسپتالوں پہ انہوں نے اٹیک کیے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے رکھنے والا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں بہت سے ملکوں میں تحریکیں چلیں اسرائیل کے خلاف، اور یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ سیز فائر کرے، اور اس میں ہر ملک، ہر قوم، ہر مذہب کے ماننے والے تھے، ہر طرح کے کلچر کے، زبان کے لوگ تھے۔ امریکہ میں تو بہت بڑی بڑی تحریکیں چلیں، اور اس میں نہ صرف کہ مسلمان شامل ہوئے بلکہ یہودی اور کرسچن بھی شامل ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ وہ ریاستیں جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں اور ان پہ کچھ اثر ہو یا ان کی کوئی پالیسی چینج ہو۔ ان تمام ریاستوں کی پالیسی جو ہے وہ وہی رہی، اور اسرائیل کی حمایت خاص طور سے امریکہ جس طرح سے کرتا آ رہا ہے اس میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی، صرف ایک وہ لفاظی تھی، یا آپ کہتے ہیں نا لپ سروس، وہ کرتے رہے۔ اور اسی طرح اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پیش ہوئیں یا جو بھی لوگوں نے باتیں کی، ابھی آپ کو معلوم ہے حال ہی میں جب پاکستان کا وفد جو کہ شہباز شریف لیڈرشپ تھی ان کے ہاتھ میں، وہ واک آؤٹ کر گئے اسرائیل کا جب وفد آیا اس میں اسمبلی میں، تو لیکن ان چیزوں سے کچھ ہونا نہیں ہے، کچھ بدلے گا نہیں، پالیسی نہیں بدلے گی، اور جو بھی دنیا میں اس وقت چل رہا ہے وہ نظام چلتا رہے گا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو یوکرائن کی جنگ ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہے، خانہ جنگی ہے، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب تک آپ اس بنیادی وجہ کو ختم نہیں کریں گے، آپ قتل و غارت، جنگ و جدل ختم نہیں کر سکتے، آپ جارحیت ختم نہیں کر سکتے، اور دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، لیکن یہ کہ آپ سب کو اس پہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے سرمایہ داری نظام کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات اس دنیا پہ اور لوگوں پہ کیا ہیں۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP جو ہے ان کے پاس ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے۔ پھر یہ خبر آئی ہے کہ BLA جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، BLF، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہی مر رہے ہیں، وہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے، جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کمپنیوں کو ہے جو ہتھیار بنا رہی ہیں، اور وہ جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کا ان ملکوں کی ریاستوں سے ایک گٹھ جوڑ ہے۔ تو یہ ایک ایسا مضبوط سسٹم ہے کہ اس میں طاقتور جو طبقے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کمپنیاں ہیں یا ریاستیں، اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، مطلب اس کے خریدنے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، اس کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، خفیہ ہیں، بلیک مارکیٹ میں ہیں، یہ سب اس سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ایک بھی چیز تجارت کے طور پہ کوئی چیز استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کا معاشی یا مادی مفاد حاصل ہوتا ہے، ان کو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا فائدہ یہی ہے کہ دنیا میں امن نہ ہو،
یہ جنگ و جدل جاری رہے، لوگ ہتھیار خریدتے رہیں، ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہیں، اور اسی طرح یہ شیطانی کاروبار جو ہے یہ جاری رہے۔ اور جتنا ان کمپنیوں کا بینک بیلنس بڑا ہوتا ہے، جتنا منافع ان کو ملتا ہے، جس سے کہ کہتے ہیں کہ جی ملک کا جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جو سرمایہ داری نظام ہے اس میں جی ڈی پی جو ہے اس کو معیشت کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہوگا۔ پاکستان میں بھی آپ روزانہ جی ڈی پی کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جی ڈی پی بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی اچھائی بھی ہو رہی ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نظام میں امیر و غریب کا فرق زیادہ ہو رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ غربت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ جی ڈی پی کے بڑا ہونے کا کئی دفعہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ماحولیات خراب ہو رہے ہیں، اس سے اخلاقیات خراب ہو رہے ہیں، اس سے انسانی معاشرے پہ بہت برے اثر پڑ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا۔ صرف بات جو فوکس ہوتا ہے وہ پیسے پہ ہوتا ہے اور منافع پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے سرمایہ داری کا جو کہ بیسڈ ہی اس بات پہ ہے کہ آپ نے جو چیز بیچنی ہے اس میں چاہے مذہب آ جائے، اس میں چاہے اخلاقیات آ جائے، ہتھیار آ جائیں، اس میں چاہے زہر بھی آ جائے، اگر آپ زہر بھی بیچنا شروع کر دیں اور وہ بہت بڑی مقدار میں بکنا شروع ہو جائے اور اس سے جی ڈی پی بڑا ہو تو اس کو بھی برا نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح تمباکو ہے جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے برے اثرات ہوتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے، افیون ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جب آپ بکنا شروع ہوتی ہیں اور اس سے منافع آنا شروع ہو جاتا ہے اور ملکوں کا جی ڈی پی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اچھائی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے جو باقی اثرات ہیں انسان پہ، انسانی معاشرے پہ اور پوری دنیا پہ، ان کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا۔ تو یہ عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیسے عام لوگ تو نہیں بنا رہے نا، منافع عام لوگ تو نہیں کما رہے، یہ تو وہ لوگ کما رہے ہیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں، جن کی پہنچ ہے، جن کا اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے۔ جب تک اس کو نہیں ختم کیا جائے گا، خون کی یہ ہولی تب تک جاری رہے گی اور یہ نظام چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، شہادتیں ان کو ملتی رہیں گی اور آپس میں خانہ جنگیاں ہوتی رہیں گی۔ تو چاہے لوگ جتنا مرضی احتجاج کر لیں، بڑی بڑی ریلیاں نکال لیں، اگر وہ اپنی ریاستوں کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی پالیسی بدلیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پالیسی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشی نظام کو بدلیں، آپ اس سرمایہ داری نظام کو ختم کریں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور یہ عام لوگوں کو شاید اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے نہیں ہیں۔ اب یہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا پہ حاوی ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں وہ اسی نظام کا حصہ ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے دراصل ایک عالمگیر تحریک کی ضرورت ہے جس میں کہ عام لوگ ہوں جو کہ اس نظام کے وکٹمز ہیں، اس نظام سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جب ماحولیات کا نقصان ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، جب اس سے جنگ و جدل خانہ جنگی ہوتی ہے تو عام لوگ مرتے ہیں، جب بندوقیں بکتی ہیں، تمباکو بکتا ہے، جب اس طرح کی اشیاء بکتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں تو اس میں عام لوگ جو ہیں وہ ان پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک جب تک عالمگیر تحریک نہیں چلے گی اور وہ ملک، قوم اور مذہب، فرقہ، ذات پات اور آپ کے جو بھی انسانوں کے آپس کے سپرفیشل ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ہماری پہچان ہوتی ہے، مطلب ہمارا مذہب، ہمارا ملک، ہماری نیشنلٹی ہماری پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ مطلب ہمارے جو عام لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ سب کے ایک ہی ہوتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، قوم سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں۔ تو اس کو بالا تر رکھ کے کہ ہم نے اس سرمایہ داری نظام کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، جب تک ایک بڑی تحریک نہیں بنے گی تب تک یہ نظام چلتا رہے گا اور ہم چاہے جتنی مرضی باتیں کر لیں، نعرے لگا لیں، دعوے کر لیں، اس کا کوئی حتمی حل نہیں نکل سکتا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ عام لوگوں کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کبھی قومیت کی بنیاد پہ، کبھی ملک کی بنیاد پہ، کبھی مذہب کی بنیاد پہ، حالانکہ عام لوگ ہی ہیں جو پس رہے ہیں اس نظام میں۔ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں وہ کہتے ہیں نا گو آل دا وے لافنگ ٹو دا بینک، مطلب وہ بینک میں جا کے ان کا بینک بیلنس بڑا ہو رہا ہے اور وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف عام لوگ ہیں جو کہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ میری آپ سے مخالفت ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ ڈفرینٹ ملک کا ہے، ڈفرینٹ قوم کا ہے، ڈفرینٹ مذہب کا ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ جب تک ہم یہ چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس دنیا میں ہم سب انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک ہی ہوا ہے اس پورے کرۂ ارض پہ جو ہم سانس لیتے ہیں، جو کبھی آپ کے خطے میں خراب ہو جاتی ہے، کبھی ہمارے خطے میں خراب ہو جاتی ہے۔
تو وہ لیکن یہ کہ وہ ایئر سرکولیٹ کرتی ہے اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. اسی طرح جو سمندروں کا پانی ہے اس سے یا ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ نظام ٹھیک ہو، اگر وہ خراب ہو تو ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چاہے امیر لوگ ہوں چاہے غریب لوگ ہوں، آخر کار انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ امیروں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس بات پہ سوچتے نہیں ہیں. تو عام لوگوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت کہ وہ اس نظام کو سمجھیں، سوچیں اور اس کے خلاف ایک منظم متحد جد و جہد کریں. برابری پارٹی کا پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا تھا. ہم سرمایہ داری نظام کے بہت زیادہ خلاف ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس سے انسانوں کی زندگیوں پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے. ہم ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان میں ہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات میں نے کی ہے، یہ جو پرابلمز ہیں سرمایہ داری نظام کے، یہ پوری دنیا میں ہیں. تو یہ عالمگیر تحریک چلے گی تبھی اس کا خاتمہ بھی ہوگا اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا. تو ہماری انرجیز جو ہیں، ہماری جو پوری توانائی ہے، ہمارا جو ٹائم ہے وہ اس پہ لگنا چاہیے اور ہمیں اس کو سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے.